حبیب صاحب، قائرہ صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ اگر انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں تو کتنے ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ ان کے بقول تو اس بات پر ڈسکشن ہونی نہیں چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ پھر اگلے سال مارچ اپریل میں ہو جائیں گے یا پھر اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں؟ I 100% agree with قائرہ صاحب کہ یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. اچھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹکس کے اندر یہ ڈیبیٹ اب آ چکی ہے اور اس کی وجہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹیں. اب اس کو اسمبلی ٹوٹنے کے بعد وہ سیاسی معاملہ نہیں رہتا. اسمبلی ٹوٹ جائے تو پھر وہ ایک خالصتاً دستوری اور قانونی معاملہ ہوتا ہے. اس پہ پھر ڈیبیٹ، یہ تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہوا یا غلط ہوا، لیکن دستور اس پہ بحث نہیں کرتا. دستور اسمبلی توڑنے کے بعد الیکشن کی مدت بتا دیتا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. تو اب لحاظ اس کے بعد پھر یہ سارے اشکالات، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ الیکشن آئندہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیے کہ الیکشن میں جو پارٹیاں جب آئی تھی، یہ جو اقتدار میں آئی تھی، بالخصوص مسلم لیگ نون، تو مسلم لیگ نون کے اس وقت محترمہ مریم نواز نے کہا تھا کہ لوگ پی ٹی آئی کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جی. موجودہ ہمارے قائد حزب اختلاف جناب راجہ ریاض صاحب نے یہ اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ وہ آئندہ الیکشن ہی نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں گے. بالکل. یعنی آپ ذرا تصور کیجئے اس کے بعد جو صورتحال بنی، یعنی جولائی 2022 میں جو الیکشن آئے، ان الیکشنز نے یکا یک سب کی آنکھیں کھول دی. بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک حیرت کا ایک گرس تھا جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اس کے اتحادیوں پہ آ پڑا کہ یہ کیا ہو گیا کہ جس شخص کو، یعنی جس پارٹی کو غیر مقبول سمجھا جا رہا تھا، وہ اتنی مقبول کیسے ہوگی. تو اب اس پارٹی کا خوف ہے بنیادی طور پہ. اچھا. سسٹم کے اندر آپ دیکھ لیجئے خود وزیر اعظم صاحب کیا بات کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب ایک ہی سانس میں 3-4 باتیں کر دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ تو الیکشن کمیشن دے گا. بالکل. اور وہ الیکشن کمیشن جو دستور کا لحاظ رتی برابر بھی نہیں کر رہا، اور اس نے اپنے دائرہ کار کو توڑتے ہوئے نہ صرف اپریل 2022 میں غلط بیانی کی کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، حالانکہ اسے تیار ہونا چاہیے تھا. پھر 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی، اس نے کہا ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، اسے تیار ہونا چاہیے تھا. پھر اس نے اپنے دائرہ کار کو یوں توڑا یا یوں پھیلایا کہ 11 اکتوبر کی تاریخ دے دی. یعنی جس کی کل مدت اپریل میں 17 اپریل کو ختم ہو رہی تھی، اس مدت کو بڑھا کے اس نے از خود ہی 11 اکتوبر تک پھیلا لیا. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہی باتیں ہیں، یا تو الیکشن کمیشن کو دستور کا پتہ نہیں ہے، یا پھر الیکشن کمیشن کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو دستور کو توڑتے مروڑتے ہیں اور پتہ نہیں کس کے کہنے پہ. اچھا حبیب صاحب، نگران وزیر اعظم اگر ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.